میری ماں پہ تہمت لگائی صرف میری اس وجہ سے کہ میری ماں غریب تھی. ہاں امیروں نے نکال دیا گھر سے تہمت لگا کے وہ جھوٹن بھی نہیں دی. اب لوگوں کو جھوٹن بھی برداشت نہیں ہوئی. مولانا میرے گھر پہ ماں میری کار چوبی کرتی ہے اور کار چوبی سے اتنا کماتی ہے. کبھی پتھر پہ مرچیں رگڑ کے چٹنی بنا کے کھلاتی ہے اور کبھی آلو کا بھرتا بنا کے کھلاتی ہے. ہمارے گھر پہ کبھی ہماری ہانڈی میں گوشت نہیں بنا. لیکن مولوی صاحب آپ کو کیا خبر ہے؟ آپ تو حضور کے جلسوں میں جاتے ہیں, ہندوستان بھر میں تقریریں کرتے ہیں, مرغ مسلم آپ کھاتے ہیں, لیکن آپ کو ہماری غربت کی کیا خبر ہے؟ ہمارے گھر چولہا جلا یا نہیں جلا آپ کو کیا پتا مولانا صاحب؟ ارے آپ تو موٹے موٹے گڈوں پہ بیٹھ کر کے موٹے موٹے تکے لگا کر کے قال اللہ و قال رسول کے درس دیتے ہیں. مولوی صاحب کبھی ہم غریبوں کے گھر میں بھی جا کے دیکھ لیا کہ ہمارے گھر میں چولہا جلتا یا نہیں جلتا. ہاں اس بچے نے اگلی بات جو کہی ہے نا, دل تڑپ گیا. اس نے کہا حضرت جی میرے باپ زندہ نہیں ہیں, لیکن حضرت آپ کے مدرسے میں آج جو کھانا بنا ہے 1000 لوگوں نے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھایا ہے. حضرت جی ہوا چلی تھی, موسم بگڑ گیا تھا اس دن, ہوا چلی تیزی کے ساتھ اور اسی ہوا میں وہ خوشبو اس غریب کی جھونپڑی سے گزر گئی, وہ خوشبو اس غریب کے کچے مکان سے گزر گئی. او یار مدینے والے تجھ پہ لاکھوں سلام, مدینے والے تجھ پہ کروڑوں سلام. میرے مصطفیٰ کی نظر دیکھ رہی تھی یہ خوشبو ہوا کے ذریعے سے غریبوں کے جھونپڑے سے گزرے گی تو غریبوں کے سینے پہ کچوکر مارے گی. اس لیے فرمایا اپنے سالن کی خوشبو کو روک لو یا پھر اس میں پانی زیادہ کر لو. کہنے لگا بچہ مولانا یہ خوشبو میرے گھر سے گزری, میری چھوٹی بہن نادان ہے, اسے نہیں پتا. وہ میری بہن نے خوشبو سونگھ کر کے میری ماں کے پاس آئی اور میری ماں کا آنچل پکڑا, اس کا دوپٹہ پکڑ کے کھینچا اور میری بہن کہنے لگی بڑے مایوسانہ انداز میں, اور چھوٹے چھوٹے بچے کے یار ان کی زبان کتنی نرالی ہوتی ہے, وہ کہنے لگی امی اب یہ کھانا ہم کبھی نہیں کھائیں گے, امی ہمیں ایسا کھانا کبھی نہیں ملے گا, اس لیے کہ امی ہمارے ابو زندہ نہیں ہے, امی ایسا کھانا ہم کبھی نہیں کھائیں گے. اور یار اس کس انداز سے کہا, بیٹی نے ماں سے کہا تھا تو بچہ کہنے لگا مولانا میری ماں سے جب میری بہن نے یہ پوچھا تھا امی یہ کھانا ہمیں نہیں ملے گا, مولانا قسم پیدا کرنے کا, لیکن میری ماں کی حالت دیکھنے کے لائق تھی. میری ماں تڑپ گئی, میری ماں کی نکل گئی. میری ماں نے ایک بازو سے مجھے پکڑ کے کلیجے سے لگایا, ایک بازو سے پکڑ کے میری بہن کو کلیجے سے لگایا. میری ماں کتنا روئی ہے مولانا, کتنا روئی ہے. میری ماں نے کہا میری بچی اب مت مجھے یہ جانے دے, بیٹی نصیب میں ہوگا تو مل جائے گا, لیکن امیروں کے ساتھ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہمارے نصیب میں نہیں ہے. لیکن سینے میں تو ماں کا دل تھا, ماں کی ممتا تھی, میری ماں کے سینے میں تڑپنے والا دل ماں کا تھا. ماں بے قرار ہو گئی, ماں بے چین ہو گئی مولانا, بہت بلک رہی ہے میری ماں. میری ماں نے مجھے کہا میرے لال ہماری قوم آدھا کھاتی ہے آدھا گراتی ہے, بیٹے یہ ڈولچی لے جا, یہ تھیلا لے جا, بیٹے جو میری قوم نے زمین میں گرایا ہے وہ اٹھا کے لے آ تاکہ تیرے بہن کی پیٹ کی آگ بجھ جائے. مولانا مت مارنا, ایک بیوہ ماں کا بیٹا یتیم ہوں, یتیم بہن کے لیے یہ زمین کا گرا ہوا لے کے جا رہا ہوں, مولانا مت مارنا. ہاں میں نے کہا بچے ادھر تو کتے بھی منہ ڈال رہے ہیں, اس میں بیماریاں لگیں گے. کہا نہیں مولانا ہم غریبوں کو بیماری نہیں لگتی ہے, مولانا جانے دیجیے مجھے معاف کر دیجیے. اللہ اکبر. جب بچے نے یہ بات کی نا, دیکھیے کہ اتنی پرانی بات ہو گئی, میں ہر جلسے میں بیان کرتا ہوں, مجھے بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہے, میں اس سے بات کر رہا ہوں. تو میں اس دن بھی بہت رویا تھا, شاید میں بیان کرتے ہوئے ہر دن رو پڑتا ہوں اس واقعے کو, کیونکہ میری آنکھوں کو خود دیکھا تھا اس بچے کے حالت کو. بچہ کہنے لگا کیوں رو رہے ہو, کیوں رو رہے ہو آپ, کیوں رو رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا بچے
مجھے معاف کر دے میرے لال، تانے مت دے اب، تیرے اس واقعے سے میرا دل ہل گیا میرے لال، معاف کر دے۔ تو بچے نے پھر ایک بات اور کہی تھی، کہا مولانا بات رونے کی یہ نہیں ہے کہ لوگ شادیوں میں ہمیں دعوت نہیں دیتے، ہمیں ولیمے میں دعوت نہیں دیتے، مولانا دکھ تو تب ہوتا ہے جب بقر عید آتی ہے، اس دن بھی میری ماں کی چوکھٹ، میری ماں کا دروازہ بند ہوتا ہے، اس دن بھی میری ماں ہمیں آلو کا بھرتا ہی کھلاتی ہے۔ سارے مسلمان اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، میرے لالے سے مت کے بولے مولانا امیروں کو امیروں کے دروازے نظر آتے ہیں، امیروں کو امیروں کی چوکھٹیں نظر آتی ہیں، ہم غریبوں کا گھر کسی کو نہیں دیکھتا۔ میری ماں مانگنے بھی نہیں جانے دیتی، خود دارے کسی کا ہاتھ بھی نہیں پھیلانے دیتی، لوگ فریج میں رکھ کے سڑا کے کتوں کو تو کھلاتے ہیں لیکن ہمارے غریبوں کو نہیں دیتے۔ اس کے گھر پہنچاتے ہیں جس کے گھر سے بقرعید میں گوشت آیا ہوتا ہے، اس لیے کہ بدلہ دینا ہے آپ کو، اس کے گھر پہنچاتے ہیں آپ کو جو آپ کا بدلہ دے سکے۔ سلیم پور بیوی کے لوگوں، میں بتانا چاہتا ہوں یہ دنیا والے تیرا بدلہ دے یا نہ دے، لیکن جس دن تو غریبوں کو کھلانے کی عادت بنا لے گا، میرا عرش کا مالک تجھے بدلہ بھی دے گا، تجھے اس کا جہازہ بھی دے گا، مدینے والا بھی تجھے کبھی محروم نہیں ہونے دے گا۔ ان غریبوں کو سینے سے لگا لے، پھر دیکھ تیری زندگی میں باہر کیسے آتی ہے۔ اب وعدہ کرو انشاءاللہ ہمارے گھر چاہے بیٹی کی شادی ہوگی چاہے بیٹے کی شادی ہوگی، اگر ہم دعوت کا نام لکھیں گے نا تو سب سے پہلے اپنے گاؤں کے غریبوں کا نام لکھیں گے، لکھیں گے انشاءاللہ، پھر دیکھنا کیسی برکتیں تیرے کھانے میں آئیں گی، تقدیریں بدل جائیں گی اگر غریبوں کی دھات اٹھ گئے۔ ایک پیغام اور دے دوں، پیغام آپ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟